بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مخدومہ کائنات کی اولاد مبارکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کی اولاد کو اس کی صلب میں پیدا کیا، مگر میری اولاد حضرت علی کی صلب سے پیدا ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ کائنات کو حضرت علی سے 5 اولادیں عطا فرمائی۔ ان کے اسماء گرامی ترتیب وار ولادت کے حساب سے اس طرح سے ہیں: حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، سیدت زینب، سیدت ام کلثوم اور حضرت محسن۔ سیدنا امام حسن سیدہ کائنات کے پہلے صاحبزادے، کنیت ابو محمد اور لقب ریحانۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماہ شعبان 3 ہجری کو مدینہ منورہ میں ولادت ہوئی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ولادت پر بہت مسرت ہوئی۔ کان میں اذان دی اور لعاب دہن چٹایا۔ پیدائش کے 7ویں دن عقیقہ کیا، 2 مینڈے ذبح کروائے اور 9 مولود کے سر کے بال اتروا کر ان کے ہم وزن چاندی صدقہ کی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ منتخب ہوئے تو آپ رضی اللہ عنہ سیدنا حسن سے بہت محبت فرماتے تھے۔ سیدنا عمر فاروق مسند خلافت پر تشریف فرما ہوئے تو انہوں نے بھی حضرت حسن اور حضرت حسین کے ساتھ ایسا ہی محبت آمیز برتاؤ رکھا۔ سیدنا عثمان غنی کا دور خلافت شروع ہوا تو حضرت امام حسن پورے جوان ہو چکے تھے۔ شیخین کی طرح حضرت عثمان غنی کے دور خلافت کے آخر میں شورش برپا ہوئی اور باغیوں نے جب کاشانہ خلافت کا محاصرہ کر لیا تو حضرت علی نے حضرت حسن کو ان کی حفاظت کے لیے متعین کر دیا۔ حضرت حسن باغیوں کی مدافعت کرتے ہوئے خود بھی زخمی ہو گئے، تاہم انہوں نے کسی باغی کو اندر داخل ہونے نہ دیا۔ سیدنا امام حسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھے، سیرت بھی نہایت پاکیزہ تھی، دوسرے اخلاق فضائل و اخلاق کے ساتھ نہایت عاقل و دانا تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے زندگی میں متعدد نکاح فرمائے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد بھی ہوئی۔ سید الشہداء سیدنا امام حسین مخدومہ کائنات کے دوسرے صاحبزادے سیدنا حسین ہیں۔ کنیت ابو عبداللہ، سید الشہداء، شبیر، سبط اصغر، ریحانۃ النبی کے علاوہ کئی القابات سے ملقب ہیں۔ شعبان 4 ہجری مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر سن کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ کائنات کے گھر تشریف لائے، 9 مولود کے کانوں میں اذان دی اور حسین نام رکھا۔ سیدنا حسین نے تقریباً 7 سال تک سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ عاطفت میں پرورش پائی۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے نواسے اور نواسیوں کی طرح حضرت حسین سے بھی غیر معمولی محبت فرماتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمیشہ عزیز جانتے تھے۔ حضرت عمر فاروق نے بدری صحابہ کے فرزندوں کا جہاں 2000 وظیفہ مقرر فرمایا، وہاں سیدہ کائنات کے فرزندوں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کا 5000 وظیفہ مقرر فرمایا، جو خود اصحاب بدر کے وظیفہ کے برابر تھا۔ سیدنا فاروق اعظم نے انہیں دوسروں پر اس لیے ترجیح دی کہ وہ ان کے آقا و مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب نواسے تھے۔ 10 محرم الحرام 61 ہجری کربلا کا دلدوز ثانیہ پیش آیا، جس میں امام عالی مقام حضرت حسین اسلام کی بقا کے لیے اپنے فرزندوں، بھتیجوں اور بعض دوسرے عزیزوں اور جانثاروں کے ساتھ کربلا کے میدان میں مردانہ وار لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ سیدنا امام حسین نے متعدد شادیاں فرمائیں، جن سے کئی اولادیں ہوئیں، لیکن اولاد نرینہ صرف ایک صاحبزادے علی بن حسین جو زین العابدین کے لقب سے مشہور ہوئے ان سے چلی۔ فضائل و اخلاق کے اعتبار سے سیدنا امام حسین پیکر محاسن تھے، عبادت و ریاضت ان کا معمول تھا،
قائم اللیل اور دائم الصوم تھے۔ فرض نمازوں کے علاوہ کثرت سے نوافل ادا فرمایا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کثیر حج فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے کلپ میں باقی اولاد کا مختصراً تذکرہ کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔